السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اپنی ویڈیو کا آغاز مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے کرتا ہوں۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ پہلے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب پر گھٹیا اور بے بنیاد الزامات لگائے اور بے جا تنقید کی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی حالیہ دعا کے بعد کچھ میڈیا کے لوگوں نے مولانا کی ذات پر ذاتی نوعیت کے سوالات اٹھائے اور بے بنیاد الزامات لگائے۔ ان میں سے حامد میر نے سب سے زیادہ ذاتی گھٹیا قسم کے سوالات کیے۔ اس نے محمد مالک کے پروگرام میں مولانا صاحب پر الزام لگایا کہ آپ 1990 کی دہائی میں نواز شریف سے بھی ملتے تھے اور ان کے لیے بھی سیم باتیں کرتے تھے۔ پھر حامد میر نے مفتی زرولی صاحب کے مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بیان کا حوالہ دیا اور کہا کہ مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے نا مفتی زرولی آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پھر حامد میر نے کہا کہ آپ نے ایکٹریسز کو کچھ کو بیٹی اور کچھ کو بہن بنایا ہوا ہے، لیکن وہ پردہ نہیں کرتی اور آپ کی باتیں ان پر اثر نہیں کرتی۔ پھر اس نے کہا مولانا آپ نے بے حیائی سے متعلق بات کی تو آپ نے کیا بے حیائی دیکھی؟ حامد میر آپ گھٹیا انسان ہیں، اس لیے گھٹیا سوال کر کے منافقت کا مظاہرہ کیا۔ آپ کے سوالات کے جوابات مولانا صاحب دے چکے ہیں اور کافی لوگ بھی میڈیا پر۔ مولانا صاحب بہت شریف النفس اور ہمبل انسان ہیں۔ میں حامد میر کے دو فضول الزامات کا لاجیکل جواب دینا چاہوں گا تاکہ دیکھنے والوں کو حق اور باطل کا پتہ چل سکے۔ حامد میر نے مفتی زرولی کے مولانا کے خلاف بیان کا ذکر کیا۔ میر صاحب آپ نے مفتی زرولی کا صرف حوالہ دیا اور جو دیگر جیت علماء کرام مولانا طارق جمیل صاحب سے پیار کرتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا، جیسے مولانا مکی صاحب، مولانا سجاد نعمانی صاحب، مولانا انظر شاہ قاسمی صاحب، مولانا صلاح الدین سیفی صاحب، مولانا حافظ محمد اقبال قریشی صاحب، مولانا مفتی محمد اسلم نقشبندی صاحب، مفتی اخون منیر صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب اور مفتی محمد صاحب وغیرہ۔ آپ نے اپنی مرضی کے ایک عالم مفتی زرولی کا حوالہ دیا اور باقی جیت علماء کا حوالہ کیوں چھپایا؟ واہ رے میر تیرا انصاف، جھوٹے ہو تم۔ پھر حامد میر کا اعتراض کہ مولانا آپ نے کچھ اداکاروں کو بیٹی بنایا ہوا ہے اور کچھ کو بہن، لیکن وہ پردہ نہیں کرتی اور آپ کی باتوں کا ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ حامد میر علماء کا کام تبلیغ کرنا ہے، ہدایت دینے والا اور اثر ڈالنے والا اللہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پاک میں کتنے لوگ مسلمان نہیں بھی ہوئے کہ ہدایت اللہ کے پاس ہے۔ حامد میر آپ کے ظرف کا لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ محمد مالک حامد میر کی طرح محمد مالک نے بھی جارحانہ رویہ اپناتے ہوئے حامد میر سے ملتے جلتے سوالات کیے، جیسا کہ بے حیائی سے متعلق مولانا کے بیان پر سوال۔ مالک نے طنزاً اور بدتمیزانہ ہنسی میں مولانا سے کہا کہ مولانا نصیحت سخت کرے، اتنا اثر نہیں ہو رہا، اور پھر دانت نکال رہا ہے۔ ساتھ میں مولانا اشرفی بھی۔ ڈوب بننا چاہیے آپ کو مالک صاحب۔ جاوید چودھری نے اپنے پروگرام میں مولانا طارق جمیل سے کہا کہ ہم جرنلسٹ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہماری بنیاد ہی سچ ہے۔ پھر چودھری نے مزید مولانا سے پوچھا کہ آپ نے کہاں جھوٹ دیکھا، میڈیا پر، ڈراموں میں، مارننگ شو میں یا ٹی وی شوز میں؟ جھوٹے تو خواب آپ خود ہو چودھری صاحب، کیونکہ حق چھپاتے ہو۔ بے حیائی سب میڈیا پر ہو رہی ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ کتنے بولے ہیں آپ حامد میر اور مالک جو مولانا سے یہ سوال کر رہے ہیں، مولانا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور ان سے میڈیا پر معافی بھی منگواتے ہو، یہ کیسی محبت؟ پھر اگلے دن ایک کالم لکھ دیتے ہو جس میں مولانا کے ساتھ کسی ایگریمنٹ کا ذکر کرتے ہو۔ آپ بڑے جھوٹے ہو۔ رؤوف کلاسرا آپ نے 16 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنا اور لوگوں کا قیمتی وقت ضائع کیا اور سیم نکتے اٹھائے جیسے آپ کے باقی ساتھیوں نے۔ ہاں، کلاسرا نے ایک چیز کا اضافہ کیا اور کہا کہ مولانا اسی میڈیا نے
آپ کو اتنی پاپولیرٹی اور فیم دی، تو کلاسرا صاحب عزت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، میڈیا کے نہیں۔ جس وقت لوگ رؤوف کلاسرا کا نام اور شکل بھی نہیں جانتے تھے، تب بھی مولانا کو اللہ نے بہت عزت دی تھی، شاید آپ کو پتہ ہی ہو۔ کیسٹ ٹیپ کے دور میں بھی گھروں میں، رکشوں میں اور گاڑیوں میں بھی مولانا کے بیان لگے ہوا کرتے تھے۔ سمپلی شرم کھاؤ رؤوف کلاسرا صاحب۔ عارف نظامی بھی مولانا کے خلاف زہر اگلنے میں پیچھے نہ رہا۔ اس نے کہا کہ مولانا سرکاری پیر بن گئے ہیں، اس طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ مزید کہا کہ مولانا کروڑہا پتی ہیں، وہ اتنے اللہ لوگ بھی نہیں جتنا ظاہر کرتے ہیں۔ نظامی صاحب عمر کے اس سٹیج پر تو حق کا ساتھ دو، مولانا کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ ہارون رشید نے ایک پروگرام میں کہا کہ اگر میں مولانا کے کارنامے بتاؤں تو ان کو شرمندگی ہوگی۔ اس نے مزید کہا کہ مولانا جیسی تعریفیں عمران خان کی کرتے تھے، ویسے ہی نواز شریف لوگوں کی بھی۔ کامران شاہد اپنے ایک پروگرام میں بار بار مسلسل جھوٹ بولتا رہا کہ مولانا نے 22 کروڑ لوگوں کو جھوٹا کہا، اور پروگرام میں مہمانوں کو بھی اکساتا رہا۔ کامران شاہد آپ جیسے لوگ چینلز پر لوگوں کو بلا کر ان کو لڑا کر انجوائے کرتے ہیں، شرم کرو۔ بیرسٹر احتشام نے مولانا کی دعا اور بیان کے بعد تبصرہ کیا اور کہا کہ جو جھوٹا ہے یا سچا اس کا اللہ کو پتہ ہے اور اللہ ہی کو فیصلہ کرنا ہے، کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ تو پھر بیرسٹر صاحب آپ کو کیا تکلیف پہنچی جب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے؟ لیکن آپ لوگوں کا ٹولہ مولانا کے خلاف پروگرام کرنے آ گیا، آپ لوگوں نے اپنی عزت کم کی۔ منصور علی نے کہا کہ میرے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں کہ مولانا نے سچ کہا یا نہیں، میرے لیے اور بھی بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں۔ بے حیائی کو سپورٹ کرنے والوں کو علماء کی تکریم کا کیا پتہ؟ بے حیائی کے نعرے، میرا جسم میری مرضی کو سپورٹ کرنے والے منصور علی، شیم آن یو۔ ثروت ولیم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ مولانا جیسے بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ سب میڈیا کو جھوٹا کہا اور پھر اگلے دن معافی مانگ لی۔ مولانا طاہر اشرفی ایک عالم ہو کر باطل قوتوں کے ساتھ دانت نکال رہا ہے۔ مولانا اشرفی حق کا ساتھ دو، الٹا آپ مولانا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں مولانا کے اسلوب کو سپورٹ نہیں کرتا اور یہ تبلیغ کا اسلوب نہیں۔ مولانا اشرفی صاحب پھر تبلیغ کا کیا اسلوب ہے؟ حکمرانوں کو سمجھانے کون جائے گا؟ حامد میر اور پارٹی معافی مانگو۔ ان شرپ پسند صحافیوں اور ان جیسے باقی لوگوں نے مولانا پر بے بنیاد تنقید کی اور خود کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دیا، فیصلہ لوگ کریں گے۔ اب میں ان لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور حق کا ساتھ دیا اور مولانا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو میری یاد یا جن کی تفصیل مجھے ملی ان کا ذکر کر رہا ہوں، ان سے معذرت جن کا ذکر نہ کر سکوں۔ آفتاب اقبال نے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ انتہائی نفیس آدمی ہیں، وہ ایک خوشگوار شخصیت ہیں، مجھے فخر ہے کہ میں انہیں اپنے دوستوں میں شمار کرتا ہوں۔ مولانا بہت بڑے داعی ہیں، بہت پڑھی لکھی بات کرتے ہیں، انتہائی شاندار شخصیت ہیں۔ آفتاب اقبال نے بہت خوبصورت بات کی اور کہا کہ مولانا کی معذرت خیر مشروط معافی نہیں بلکہ خیر مشروط محبت ہے، اور مولانا عمران خان کے پاس دوست سمجھ کر جاتے ہیں اور جو لوگ غلط سمجھتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ انصار عباسی صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ محترم مولانا طارق جمیل نے کس بات پر معافی مانگی، کیا میڈیا پر جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ کیا فحاشی اور عریانیت یہاں نہیں پھیل رہی؟ کیا قوم کی بیٹیوں کو نچایا نہیں جا رہا؟ مجھے مولانا کا ٹی وی ٹاک شو کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا اچھا نہیں لگا۔ فحاشی اور عریانیت کے مولانا کے بیان پر عمران خان کی کابینہ کے چند ممبران اور ایم این ایز کی طرف سے اعتراض اور مولانا کا مذاق اڑایا جانا انتہائی شرمناک عمل ہے، جس کی نہ صرف مذمت کی جانی چاہیے بلکہ اس پر ان وزراء کو معافی مانگنی چاہیے۔ مولانا تبلیغ کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں اور اس بارے میں مولانا کی بہت سی خدمات ہیں۔ مجیب الرحمان شامی
مجیب الرحمان شامی نے کہا کہ جب مولانا نے دعا کروائی ہم بھی ایک طرح سے اس دعا میں شامل تھے اور ہمارے اوپر بھی ایک کیفیت طاری تھی۔ مولانا نے معذرت کی، جو اچھی بات ہے۔ مولانا جوڑنے والے ہیں، ان کی شخصیت پاکستان کے لیے اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے اور پاکستانی معاشرے کے لیے انہیں کوئی گزن نہیں پہنچنا چاہیے۔ مولانا کی عزت کو کوئی خراب نہیں کر سکتا اور مولانا کی محنت پر کوئی پانی پھیر نہیں سکتا۔ مولانا کی تکریم کا خیال رکھیں، ان کی تکریم ہم پر واجب ہے۔ جو لوگ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہ اصل میں اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ حسن نثار نے کہا کہ مولانا نے مدد کر کے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ مولانا بہت محبت کرنے والا اور ہمبل انسان ہے، عزت کرنے والا بندہ ہے، محبت سے تبلیغ کرتا ہے اور دین سے محبت ہے۔ حسن نثار نے کہا کہ کچھ لوگوں کے رویے پر میں مولانا طارق جمیل سے معافی مانگتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں۔ کامران خان نے کہا کہ مولانا صاحب مجھے آپ کے رنج و الم کا احساس ہے۔ اللہ آپ کے درجات مزید بلند کرے، کیونکہ آپ کے رنج و غم کا باعث جارحانہ میڈیا بنا۔ ادنا میڈیا کارکن کی حیثیت سے میں آپ سے دست بستہ معافی کا خواہ ہوں۔ مزید یہ کہ بھائی انصار عباسی، مہر بخاری اور جیسمین سمیت دیگر لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اجمل جامی نے کہا کہ بہت ہی قابل احترام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب تنقید کی زد میں آئے، جو کہ مخصوص لوگوں کا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی یہی کہا۔ امیر عباس نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ مولانا صاحب کو معافی مانگنی پڑی، ان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی، مولانا نے جو کہا سچ کہا تھا۔ ڈاکٹر فضا اکبر نے کہا کہ مولانا نے معافی مانگ کر اپنے قد کو مزید بڑھا لیا ہے، احمد میر جیسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے احمد میر پر شدید تنقید کی اور مولانا کی تائید کرتے ہوئے احمد میر لوگوں کو لفافہ صحافی قرار دیا۔ حمزہ علی عباسی نے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب اچھے انسان ہیں، اللہ ان پر اس دنیا میں اور آنے والی دنیا میں خاص کرم کرے۔ عمران خان نے کہا کہ مولانا نے معذرت کر لی تھی، اس کے بعد اس پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ہم غلطی پر معافی بھی نہیں مانگتے، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے محمد مالک کو چیلنج کیا کہ آپ ایک سروے کروا لیں کہ مولانا سچے ہیں یا میڈیا، تو 95% لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کے حق میں ووٹ کریں گے، جس پر مالک نے شور شروع کر دیا۔ عمران یعقوب نے کہا کہ مولانا کا بڑا پن کہ انہوں نے معافی مانگی، یہ بھی کہا کہ میڈیا پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ظفر ہلالی نے بھی ان کی تائید کی۔ ارشاد بٹی نے محمد مالک کے پروگرام میں کہا کہ مولانا بڑے آدمی ہیں، اللہ سے جوڑنے والے، محبت کا پیغام دینے والے۔ ہم میڈیا پر جھوٹ بولتے ہیں، پولیٹیکل اینگلنگ بھی کرتے ہیں اور ایجنڈا بیسڈ بھی ہیں، ساروں میں غلطیاں ہیں، لیکن مولانا نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ اس دوران مالک کو کافی تکلیف ہوتی رہی اور وہ ٹوکتا رہا۔ جیسمین نے کہا کہ دل بہت افسردہ ہے جب مولانا نے کرپٹ سسٹم اور لوگوں سے معذرت کی۔ مزید یہ کہا کہ مولانا کی عزت کریں، ان کا ساتھ دیں اور جو ان سے معافی مانگنے کا کہتے رہے وہ مولانا سے معذرت کریں۔ مہر بخاری نے کہا کہ مولانا صاحب ہمیشہ جوڑنے اور ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، میں مولانا صاحب کی بے حد عزت کرتی ہوں اور ہمیشہ کروں گی۔ مبشر لقمان نے کہا کہ مولانا طارق جمیل کا بہت بڑا قد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم اور اس علم کو پہنچانے کا ہنر بھی دیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ مولانا سے کوئی بھی دعا کا کہے وہ کروا دیں گے۔ مولانا نے جو معافی مانگی وہ ان کے بڑے پن اور ان کی شرافت کا ثبوت ہے اور یہ ایک اچھے انسان کی نشانی ہے۔ پارس جہاں زیب نے کہا کہ جو آج مولانا سے معافی منگوا کر خوش ہو رہے ہیں، معافی ان کے لیے خوشی کا شادیانہ نہیں بلکہ ان کے لیے شرم کا تعزیانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا نے غلط وقت میں غلط بندوں کے سامنے صحیح بات کی۔ صابر شاکر نے اپنی ویڈیو میں مولانا طارق جمیل صاحب کی باتوں کی تائید کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مولانا صاحب بڑے آدمی ہیں، جو انہوں نے معذرت کی، بڑے آدمی کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو مولانا کے بیان پر تکلیف ہوئی
چور کی داڑھی میں تنکا۔ شفاعت علی نے کہا کہ جب آپ ایک بے ضرر انسان کے خلاف نفرت کو ظاہر کرتے ہیں تو آپ اصل میں اپنا ہی منفی امیج انڈورس کرتے ہیں۔ صدیق جان نے ڈاکٹر فضا اکبر کے پروگرام میں کہا کہ کچھ لوگ لمبی زبانیں نکال کر مولانا طارق جمیل صاحب پر چڑھ دوڑے۔ انہوں نے احمد میر کے جھوٹ گنوائے اور مولانا طاہر اشرفی کے شراب والے قصے کا بھی ذکر کیا اور مولانا طارق جمیل صاحب کی سپورٹ میں بات کی اور کہا کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ مولانا طارق جمیل صاحب پر اعتراضات اور بے بنیاد تنقید کرنے والے صحافی اور دیگر میڈیا کے لوگ میڈیا پر معافی مانگیں اور مولانا کے ساتھ کھڑے صحافیوں کے لیے دعا ہے اللہ پاک ان کی عزت میں اضافہ کرے۔ آخر میں علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ آگے بڑھیں، مولانا کا ساتھ دیں، اپنے بیانات ریکارڈ کر کے یوٹیوب اور میڈیا پر لگائیں، مسلک سے بالا تر ہو کر عالم دین کا ساتھ دیں۔ اور ویڈیو دیکھنے والے سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا پھیلا دیں کہ کوئی بندہ آئندہ کسی بھی عالم دین پر ایسی گھٹیا اور بے بنیاد الزامات نہ لگائے۔ احمد میر، مالک اور پارٹی جیسے لوگوں کو میڈیا پر معافی مانگنی چاہیے، ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں تاکہ ان کو سبق حاصل ہو اور ان کو اپنی اصلیت کا پتہ چلے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز ملتی رہیں اور دیگر قیمتی اسلامی معلومات بھی۔ اگر زیادہ فارورڈ نہ کر سکیں تو ویڈیو کے لنک کو واٹس ایپ اسٹیٹس پر لگا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حق پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہمیں حق کا ساتھ دینے والا بنا دے، آمین۔